حضرت عبدالمطلب کے حوالے سے بہت ساری باتیں منظر آپ پہ آتی رہتی ہیں کہ آپ گھر کے مذہب کے حوالے سے کہ آپ جس مذہب کے تھے، آپ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ عبدالمطلب جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک ہیں، میں تھوڑا سا آپ کا حوالہ دے کے تھوڑا سا آپ کے طریقہ کار بتا کے کہ اس دور میں آپ کی اہمیت کیا تھی، آپ کی حیثیت کیا تھی، سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کس دین پہ تھے۔ حضرت مطلب کا اصل نام تھا شیبہ، اور آپ ایک نیک نفیس اور عابد و زاہد تھے۔ آپ کئی دن تک غار حرا میں رہا کرتے تھے، اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان لے جاتے ہیں اور کئی دن تک لگاتار غار حرا میں رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو اکثر و بیشتر آپ غار حرا میں اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور خدا تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں گوشہ نشین ہو جایا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت آپ کے پیشانی پر چمکتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے انسان کی پیشانی پر اپنے سب سے پیارے حبیب علیہ السلام کا نور چمکائے گا جو شرک کرتا ہو، جو بتوں کی پوجا کرتا ہو؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایسا نہیں۔ آپ دین ابراہیم پر تھے اور آپ کا یہ حال تھا کہ آپ کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب آپ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب کبھی کعبہ، خانہ کعبہ میں، مکہ معظمہ میں، عرب میں جب کوئی قحط وغیرہ کی صورتحال ہوتی نا تو لوگ آپ کو لے کر اور کبھی پہاڑ پہ چڑھ جاتے، کبھی خانہ کعبہ میں تشریف لاتے اور آپ کا حوالہ دیتے کہ اللہ ہم تیرے اس نیک بندے منزلہ بندے کا تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ یہ قحط ختم کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قحط ختم کر دیا کرتا۔ شراب اور زنا کو آپ حرام جانتے، چور کے ہاتھ کاٹنے کے آپ قائل تھے، کسی قسم کی بت پرستی سے آپ کا تعلق نہیں تھا، آپ لڑکیوں کو درگور کرنے کے خلاف تھے، آپ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے دین اسلام کے خلاف کہا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بلکہ خود فرمایا کہ حبیب جو توریت، انجیل اور زبور جن کے پاس ہے اور جنہوں نے ان کو اپنی اصل حالات میں رکھا ہوا ہے اور وہ اس کی اصل حالات پر عمل کر رہے ہیں تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، وہ حق پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ اگر قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، توریت، انجیل اور زبور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، سب سے حبیب بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پیغمبر اور خلیل اللہ ہے۔ تو جو دین ابراہیم پر تھا وہ حق پر تھا، وہ دین پر تھا۔ تو جب آپ حق دین ابراہیم پر تھے عبدالمطلب، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان تھے، اور چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی دین ابراہیم سے ہے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، قربانی جو ہم کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی ہے۔ ہمارا دین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ایک ہی ہے، کیونکہ ہم ایک ہی رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کرتے ہیں، انہیں کی دعوت لے کر آئے تو آپ نبی علیہ السلام بھی لے کر آئے۔ اب ایسے بھی جیسے اپنا اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا کہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ اپنا شیبہ نے جو جانور وغیرہ آپ کے کھا لیے تھے، آپ نے کیا کہا کہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا پھر ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کی کس طریقے سے۔ اب ابھی آئی چوچوں میں پتھر لے کے، کنکڑیاں لے کے، اور کنکڑیوں نے کس طریقے سے زہرہ باری کری ہے اور اس کے پورے لشکر کا کیا حال ہوا ہے، یہ سب سامنے ابراہ کا کیا حال ہوا، سب کے سامنے ابراہ کا کیا حال ہوا۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب مسلمان تھے،
آپ دین ابراہیم پہ تھے، آپ حق پر تھے، آپ حق پہ تھے اس لیے آپ دین ابراہیم پہ تھے۔ تو میں تمام لوگوں سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہمیں جو نا فالتو چکروں کو پڑھنا نہیں چاہیے کہ آپ کے دادا کا ایمان کیا تھا، آپ کے فلاں کا ایمان کیا تھا، آپ فلاں صحابی کا رتبہ بڑا ہے یا فلاں صحابی کا رتبہ بڑا ہے۔ ہم سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا نا وہ ہمارے اعمال کا حساب لے گا۔ تو بہتر ہے کہ دوسروں کے بارے میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے اعمال کو درست کریں۔ حضرت مطلب اپنا جواب خود دیں گے نا، میرا جواب نہیں دیں گے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے حبیب کا نور کسی ایسے شخص میں رکھا ہو جو شرک میں مبتلا ہو یا جو دین حق پر نہ ہو، ایسا پاسبل نہیں۔ تو میرے حساب سے تو حضرت عبدالمطلب حق پر تھے اور دین ابراہیم پر تھے، اس لیے ان کو مسلمان ہی کہا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔